حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو وہ مختلف جو گورنر تھے ان کے حالات پوچھا کرتے تھے، موقع ملتا تو ان کے پاس جایا بھی کرتے تھے۔ تو ایک بڑے علاقے کا گورنر انہوں نے شام کا جو بنایا وہ بنایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بڑے صحابی تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے کہ ابو عبیدہ کیسا آپ کی گورنری چل رہی ہے، میں حالات لینے آیا ہوں۔ انہوں نے دیکھا کہ دن میں وہ لوگوں سے ملتے ہیں۔ جب شام ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ کے قیام کا بندوبست کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میں نے رہنا وہی ہے جو آپ کا اپنا گھر ہے۔ ممکن ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہو کہ میں گورنر کا گھر تو دیکھوں کہ اتنے بڑے علاقے کا گورنر ہے۔ یہ شام آج کل کا شام نہیں تھا، اس وقت کا جو شام تھا اس کے اندر لیبیا بھی شامل تھا اور بہت بڑا علاقہ اس شام کے اندر شامل تھا۔ آج کل کے 4-5 ملک بنتے ہیں جو اس وقت کا شام علاقہ ہوا کرتا تھا، اتنا بڑا علاقے کے گورنر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے گھر میں رہنا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ اتنے بڑے علاقے کا گورنر ہے تو ممکن ہے کہ کوئی گھر ہوگا، لوگوں سے پیسہ لیا ہوگا تو کوئی کوٹھی بنا لی ہوگی، بڑا گورنر کا گھر تو بڑا اچھا ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ ضرور تشریف لائیں۔ جب شام ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر کی طرف لے چلے۔ جب شہر کراس ہو گیا تو ایک دیہات آ گیا، تو دیہات میں چلتے چلتے ایک بالکل جھونپڑی سی تھی، اس میں لے آئے۔ فرمانے لگے کہ اے امیر المؤمنین یہ میرا گھر ہے۔ اب وہاں پر وہ بیٹھے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ اوپر کوئی بستر بھی نہیں ہے، کوئی چارپائی، کوئی اونچا بستر، کچھ بھی نہیں۔ ابو عبیدہ تم رہتے کیسے ہو؟ کہا امیر المؤمنین یہاں یہ میرا مصلی بچھا ہوا ہے، اسی کے اوپر نماز پڑھ لیتا ہوں، جب آرام کرنا ہوتا ہے اسی مصلی پہ آرام کر لیا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو لائٹ کا کوئی بندوبست؟ کہا امیر المؤمنین اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ لائٹ کا بندوبست کر سکوں، اتنے پیسے نہیں بچتے، لوگوں کے کاموں میں اتنا مصروف ہوں کہ اپنے لیے کوئی فکر ہی نہیں۔ اچھا روٹیوں کی کیا ترتیب ہے، کھانے پینے کی کیا ترتیب ہے؟ انہوں نے کہا یہاں قریب میں ایک اماں رہتی ہے، وہ ترس کھا لیتی ہے تو کچھ روٹیاں مجھے بنا کے دے دیتی ہے، میں اس کو پیمنٹ کر دیتا ہوں، اور وہ روٹیاں کئی دن میری چل جاتی ہیں۔ جب تک تو وہ نرم ہوتی ہیں میں ویسے ہی پانی کے ساتھ کھا لیتا ہوں، جب سخت ہو جاتی ہیں تو ان کے ٹکڑے میں پانی میں بھگو لیتا ہوں اور نرم کر کے انہی ٹکڑوں کو کھا لیا کرتا ہوں۔ اچھا تو مجھے بھی کھلاؤ، آج میں مہمان آیا ہوں تو میرے لیے بھی کوئی بندوبست تو کیا ہوگا۔ انہوں نے وہ پیالہ نکالا، حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، انہوں نے دیکھا تو وہی پانی کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈلے ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ تم ایسی زندگی گزار رہے ہو؟ کہ امیر المؤمنین بالکل ایسی زندگی گزار رہا ہوں۔ اس وقت حضرت عمر نے فرمایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے ابو عبیدہ ہمیں تو دنیا نے اپنے دھوکے میں ڈال لیا، آپ ایسے ہیں جس کو دنیا اپنے دھوکے میں نہیں کر سکی۔ پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ کامیاب لوگ تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ گورنر تھے تو پیسہ کما نہیں سکتے تھے، کما سکتے تھے۔ ہمارے آج معاشرے میں دیکھ لیں، حرام کمایا نہیں جاتا، لیکن وہ فرماتے تھے کہ میری جتنی تنخواہ ہے اس کے اندر میں گزارا یہی کر سکتا ہوں، حلال کمانا ہے۔ جیسے ہی آپ حرام کی طرف آئیں گے اس کا مطلب ہے کہ دنیا نے آپ کو اپنے دھوکے میں کر لیا۔ یہ دنیا کی محبت ہے۔ تو اس دنیا کی محبت سے نکلنے کے لیے اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہم مختلف مشائخ کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس وقت گزارتے ہیں۔